رسالت کا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہوا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، تمام انسانیت سے خطاب ہے، اے تمام انسانوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، پوری کائنات پر حاوی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول العالمین ہیں، تمام عالمین کے رسول ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یوں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کان النبی یبعث الی امۃ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ ایک خاص قوم کی طرف نبی بن کر تشریف لائے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے پورے عالم انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خیر البشر ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، جن میں مسلمان، غیر مسلم، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے، ہر ملت اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، سب کے سب جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی سب کی طرف اللہ کے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے 571 عیسوی کو بروز پیر سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آج 1443 ہجری سال کے تیسرے مہینے، جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، الحمدللہ کل شام کو ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اور آج یکم ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ لہٰذا تمام اہل عالم کو جو منصف مزاج ہیں، تعصب سے بچتے ہوئے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اور خاص طور پر پوری ملت اسلامیہ کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اگر یہ برکتوں والا مہینہ اور یہ 12 ربیع الاول شریف کی مبارک تاریخ اگر نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جتنی بھی خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں وہ سب کی سب آمد مصطفیٰ کی خوشی کے صدقے میں ملی ہیں۔ اگر یہ خوشی نہ نصیب ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، اور اگر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اگر کائنات میں رنگ و نور کی ہمیں برسات نظر آ رہی ہے، ہمیں خوشنما پھل اور پھول اور باغات نظر آ رہے ہیں، اگر یہ دریا روانی کے ساتھ چل رہے ہیں،
اگر یہ بلند و بالا پہاڑ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اگر یہ زمین پر سبزہ بچھا ہوا ہے اور چوپائے اور پرندے اور یہ دیگر مخلوقات ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور خود حضرت انسان اربوں کی تعداد میں ہمیں زمین کی پشت پر بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے اگر نظر آ رہے ہیں، تو یہ سب کا سب آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور ہیں تو یہ زندگی ہے۔ حضور کے دم قدم سے اس زندگی میں بہار ہے، مختلف موسم ہیں، خوشیاں ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں غموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ خوشی اور غم یہ زندگی کا حسن ہے، سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ اگر غم کے حالات ہیں تو اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، ایک نہ ایک دن پلٹیں گے اور خوشی کے دن آئیں گے۔ اور اگر خوشیاں نصیب ہو گئی ہیں تو پھر بھی ہمیں ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں دکھوں اور غموں اور تکلیفوں سے بچائے رکھنا، اور یہ خوشی کے دن اسی طرح برقرار رکھنا۔ خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے علماء نے ایک قاعدہ اور ایک وظیفہ اور طریقہ بتایا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ میرے آس پاس رہیں، بس وہ زبان سے شکر خدا بندی ادا کرتا رہے، کبھی بھی دکھوں سے اس کو واسطہ نہیں پڑے گا، دکھوں کے دن نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو خوشی اور رنج و مصیبت سے بندہ اسی صورت میں بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو شکر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ کائنات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ حضور ہی بزم کائنات میں دلہا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جلوہ گر ہو کر کائنات میں ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ سینکڑوں سالوں کی دشمنیوں کو اگر محبتوں میں تبدیل کیا گیا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور آج بھی اگر ہمیں بد امنی، بے چینی اور خلفشار نظر آ رہا ہے تو کائنات میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حضور کے عشق اور محبت کو میلاد پاک کی خوشی کے منانے سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت ہی حضور کی محبت ہے، اور حضور سے عشق اور پیار ہی اللہ سے عشق اور پیار ہے۔ تو جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے، تو وہ حضور کی ولادت باسعادت پر خوشی کا انتظام و اہتمام کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے کہ حضور آئے تو کائنات میں بہار آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توحید کا درس دیا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو عرفان خداوندی عطا فرمایا، اللہ کی پہچان عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا، یہ سبق ارشاد فرمایا کہ اے لوگو،
تم بے جان چیزوں کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکاؤ، اگر اپنا سر جھکانا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تدبر کرو، سوچو بچار کرو، غور و فکر کرو، سوچو کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں کیسے بنائی ہیں اور ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سبق نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور تحقیق کی دنیا میں اہل اسلام کا سفر شروع ہوا، اور وہ اتنا کامیابی سے سفر طے ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں مسلمانوں کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تجسس اور غور و فکر اور تحقیق کا اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے تحقیق پر کتابیں لکھی، کائنات میں غور و فکر کی دعوت عام کی، فصلوں پر تحقیق کی، پھلوں پر تحقیق کی، اور یہ جو جدید سائنس ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جس میں انگریزی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی تحقیق ہوئی ہے فزکس، کیمسٹری اور بایو میں، یہ ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تحقیق کو آگے لے کر چلے ہیں۔ بنیادی طور پر ریسرچ کا کام ہم مسلمانوں نے کیا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکالے اور اپنے ماضی کو پڑھے، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو کتابوں میں پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کے محبوب کے ارشاد کے مطابق، ہمارے بزرگوں نے کائنات میں اسرار و رموز میں تحقیق کی، عالم فلکیات میں جتنے بھی ستارے اور سیارے محو گردش ہیں، ان کے نام، ان کے گردش کا دورانیہ یہ مسلمانوں نے تحقیق کی ہے۔ پھلوں پر، فصلوں پر یہ مسلمانوں نے تحقیق کی ہے۔ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے معدنیات پر اگر تحقیق کی ہے تو ہم مسلمانوں نے کی ہے۔ اور آپ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں گے، اگر سمندروں پر حکومت کی ہے تو ہم مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں، دور جدید میں، سمندر میں ایک پوری کائنات بسی ہوئی ہے۔ اسی سمندر کی تہہ میں مختلف پودے بھی اگے ہوئے ہیں، جہاں پر سورج کی روشنی جاتی ہے اور وہ پودے وہاں سے سورج کی روشنی سے خوراک حاصل کر کے وہ زندہ ہیں، ان کو مچھلیاں کھاتی ہیں۔ اللہ نے دیکھو مچھلیوں کی خوراک کا انتظام پانی کے اندر کر دیا ہے۔ ہیرے جواہرات، یہ صدف، یہ جو سپیاں ہوتی ہیں، یہ پانی میں تیرتی رہتی ہیں، ڈوبتی رہتی ہیں، اچھلتی رہتی ہیں، اور جب سمندر پر یا دریا پر بارش برستی ہے، اللہ کی قدرت سے اگر کسی سپی کا منہ آسمان کی طرف ہو جائے اور بارش کا ایک قطرہ اس سپی میں جا کر محفوظ ہو جائے تو قدرت کے شاہکار کو دیکھیے، اللہ کے کرم سے وہ سپی کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور وہ بارش کے قطرے کا پانی کا قطرہ خود بخود موتی بن جاتا ہے، اور پھر وہ سپی پتہ نہیں اللہ کے حکم سے سمندر میں پتہ نہیں مہینوں تک چھپی رہتی ہے، ہفتوں تک چھپی رہتی ہوگی، لیکن جب ارادہ خداوندی ہوتا ہے اسی پانی میں بھونچال آتا ہے، تلاطم آتا ہے، اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو سپی کو بھی سمندر کے کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک کو نہیں ملتی، کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، جو قدردان ہوتا ہے اسے ہی ملتی ہے۔ جب وہ سپی کا منہ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر کائنات کے رب کا وہ شاہکار نظر آتا ہے کہ اس کے اندر چھپا وہ موتی دیکھ لیتا ہے۔
تو اس پر بھی مسلمانوں نے تحقیق کی ہے۔ مزید آگے چلیں، آج کل جدید دنیا میں بہت بڑے بڑے بحری جہاز، جنہیں انگلش میں شپ کہتے ہیں، وہ اوشنز میں مختلف ملکوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، ان پر جنگی طیارے لینڈ بھی کرتے ہیں، ٹیک آف بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ جو جدید دنیا آج سمندروں پر حکومت کی دعوے دار ہے، انہیں کیا پتا کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلامی بحری بیڑا اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بنایا ہے، اور انہوں نے سمندر میں ڈالا ہے۔ انہی کو دیکھ کر انگریزوں نے اور دیگر غیر مسلم اقوام نے اسی بحری جہاز کو نقل کر کے اپنے اپنے بحری جہاز بنائے، لیکن بنیادی طور پر تو یہ اعزاز ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو آج کل کے مسلمان کو کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کیوں کمزور سمجھتا ہے؟ بلکہ وہ آگے آئے اور میدان عمل میں تحقیق کرے، محنت کرے۔ ساری کائنات اللہ پاک نے اس کے لیے بنائی ہے، اس میں سوچ و بچار کرے۔ کیوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا، خلیفہ چہارم، داماد رسول، جس طرح حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ داماد رسول ہیں، اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی داماد رسول ہیں۔ اور یہ سبق، یہ پیغام دل کے کانوں سے سنا کرو۔ اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، سوچ عطا فرمائی ہے، آپ کو اچھا عقیدہ عطا کیا گیا ہے بزرگان دین کی برکتوں سے۔ لہٰذا بھیڑ چال نہ چلا کرو۔ جس طرف لوگ جا رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ زیادہ تعداد میں کسی طرف اگر لوگ جا رہے ہیں تو ادھر سچ ہوگا۔ سچ کا یہ معیار نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے وہیں سچ ہوگا۔ سچ کا معیار یہ نہیں ہے۔ سچ کا معیار یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا حکم موجود ہو اور اس حکم پر عمل کیا جا رہا ہو، وہی حق ہوتا ہے۔ چاہے وہاں بندے تھوڑے ہی ہوں، اسی کو سچ سمجھا جائے گا، اسی کو حق مانا جائے گا۔ جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے، کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہو، وہ حق کا معیار ہوتا ہے۔ وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، یہ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے تو یہ حق ہے، اور اگر درمیان میں کہیں سے کوئی عمل شروع ہوا تو وہ معیار حق نہیں ہے۔ تو خدا کے بندو، بھیڑ بکریاں تو نہیں ہو کہ ایک بھیڑ اگر ایک طرف چل پڑی ہے تو ساری اس طرف جائیں گی، چاہے کسی نقصان میں کنویں میں گر جائیں۔ تو آپ لوگ اپنی عقل کو کام میں لایا کرو، سچ کو سچ مانو اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھو، اور سچ اور جھوٹ کو آپس میں کبھی ملنے نہ دو، نہ خود ملاؤ نہ کسی کو ملانے دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں نہیں جوڑنا چاہیے۔ حق حق ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، اور حق کا علم بردار بے شک ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ جا کر ملیں۔ آج کل ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے، لوگ وہ بھیڑ چال چلتے ہیں، ایک نے اگر ایک کام کر لیا ہے تو دوسرا بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ یہ تکلیف نہیں گوارا کرے گا کہ اس بات کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا منع فرمایا ہے۔ اگر حضور کا حکم منع فرمانے والا ہے تو رک جانا اسلام ہے، اور اگر حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے تو کر جانا اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ ضد سے یہی تو کافروں نے، کفار مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا تھا ایک دفعہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عجیب و غریب ہمیں دعوت دیتے ہیں، جو جانور اپنے ہاتھوں سے چھری کے ساتھ ذبح کر لیں اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور جس جانور کو قلعے پر خود اللہ مار ڈالے اسے کہتے ہیں حرام ہے۔
ہے نا اعتراض، بہت بڑا اعتراض انہوں نے کیا، اور حضور کی دعوت پر اعتراض پہ اعتراض، لوگوں کو ہم خیال بنائے. دیکھو بھائی، حضور بھی عجیب و غریب دعوت دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے جانور کو، ذبح کیے ہوئے کو حلال، اور جو اللہ کے حکم سے خود بخود مر جائے وہ حرام. تو جب یہ بات حضور تک پہنچی، حضور نے ارادہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں، میں رب جواب دوں گا. اللہ نے یہ اپنے محبوب کے ذریعے سے حکم یہ اس لیے پہنچایا تاکہ پتہ چل جائے کافر میں اور مسلمان میں. ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کو حضور نے حلال قرار دیا، جو اس کو حلال مانے گا وہ اللہ اور کا ماننے والا ہوگا، وہی مسلمان ہوگا، اور جو اعتراض کرے گا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس نے حضور کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے. حضور کے فیصلے پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو مان لینا ہی اسلام ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا، ہندوؤں کا، ہندو مذہب کے نام ہے ہندو، یہودیوں کا نام ہے، ان کا ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور عبرانی زبان میں یہودا اللہ کو بھی کہتے ہیں. تو یہودیوں نے اپنا نام یہودا سے یہودی رکھ لیا، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے. عیسائیوں نے اپنا نام یہ رکھا، ہم عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. اور ہمیں کون سا نام دیا گیا؟ مسلمان. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمیں اللہ اور اس کے محبوب نے کون سا نام دیا ہے؟ مسلمان. ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارا ذرا توجہ کیجیے گا، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے ارشاد کو بھی مانتے ہیں. یہودی صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اور مسلمان جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں. جس طرح رسول پاک کو مانتے ہیں ایسے ہی رسول پاک کی بات کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمیں نام دیا گیا ہے مسلمان، سر جھکانے والا، اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا. اور جو اکڑ گیا وہ مسلمان نہیں رہا، وہ اپنے دماغ کا، ذہن کا علاج کرائے، وہ سوچ و بچار کرے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید صادق، جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری، سب کہیں رحمت اللہ علیہ. آپ تابعی ہیں، اور تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی نظروں سے صحابی رسول کا دیدار کیا ہو وہ تابعی کہلاتا ہے. اور یہ جو سلسلہ آگے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سلسلہ جو بیعت والا آگے چلا ہے، یہ حضرت خواجہ حسن بصری سے آگے چلا ہے. سب کے پیر، بڑے پیر خواجہ حسن بصری ہیں. اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کا کتنا حکم دیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا ایک لمحہ، توجہ ہے آپ کی، اللہ کی نشانیاں، یہ نشانیاں ہیں نا، ستارے، آسمان، پانی، پرندے، چرند، پھول، سبزیاں، پھل اور خود انسان، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. پتہ نہیں وہ مسلمان کہاں چلے گئے جو غور و فکر کیا کرتے تھے، جو سوچ و بچار کیا کرتے تھے. آج کا مسلمان لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندو، دیکھو اللہ نے اور اس کے محبوب نے آپ کو معیار عطا فرما دیا، قرآن پاک، حدیث نبوی اور اولیاء کرام.
جن لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں وہی حق کے مسافر ہیں، انہی کے ساتھ چلے چلو، وہ تمہیں مدینہ اور مکہ پہنچا دیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو واپس آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو اور سیدھا راستہ اختیار کرو۔ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے آؤ نا اللہ کے اولیاء کو دیکھو جنہوں نے اس راستے پر چل کر زندگی گزاری اور لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل کے انہیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔